میں اس حوالے سے آپ کے سامنے جو تھوڑی سی تفصیل پیش کی ہے وہ یہ کہ رجم سنگسار کرنا اس کا بھی بیان آئے گا، میں وہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، میں پھر کر رہا ہوں کہ آج کل کچھ آزاد طبیعت کے لوگ وہ کہتے ہیں جی بندہ ہے جو چاہے کرے، کیوں روکا جا رہا ہے اس کو؟ کھانے دو جو کھاتا ہے، کرنے دو جو کرتا ہے، کہنے دو جو کہتا ہے۔ تو آپ کو اگر وہ گالی دے تو پھر آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا مال اگر وہ تھوڑا سا لے لے تو پھر آپ کیوں بگڑتے ہیں؟ آپ کی بہو بیٹی کو چھیڑ دے تو آپ سیخ پا کیوں ہوتے ہیں؟ ویسے کہتے ہیں کھلی چھٹی دے دو اور تمہارے ساتھ کچھ نہ کرے، تو یہ تمہاری طبیعت نہیں ہے، یہ خدا کی شریعت ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، تمہاری طبیعت پر عمل نہیں کرنا ہے۔ ہم نے رب کو جواب دینا ہے، رب کے سامنے جانا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس طرح آزاد طبیعت کے باتیں کرتے ہیں، جب آپ اپنے اوپر آئے سارے ان کے جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اس وقت ان کو بس اپنا غصہ ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ کیا ہوا ان کو کوئی سروکار نہیں۔ تو یاد رکھیں شریعت کی سزا میں رعایت ہو سکتی، اونچی کہیے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، آپ کا بیٹا ہو جوان بگڑ جائے اور آپ کہیں نہیں یار کوئی بات نہیں، جوانی ہے کرنے دو، وہ کرتے 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 سرکش ہو گیا، بگڑ گیا، اب آپ کو فکر پڑ گئی کہ یار یہ تو بات بہت بڑھ گئی ہے، تو پہلے جو ڈھیل دی تھی وہ غلط تھی یا نہیں؟ آواز آئے۔ اگر پہلے دن اسے ہی روک لیا ہوتا تو بات بڑھتی نہیں، پہلے تو دی ڈھیل، کرتے رہو جو کرنا ہے، اور جب وہ کر چکا تو اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے خود برائی کو پالا، اس کو شے دی، جب آپ کے لیے مصیبت بن گئی اب آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو بچہ اگر چھوٹا سا ہو اور اس کو گالی دینے کی عادت پڑ جائے تو آپ روکتے ہیں یا نہیں روکتے؟ اور اگر آپ مزہ لیتے رہیں کہ آپ کو ہنسنے لگ جائیں وہ اور شیر ہو جائے گا۔ تو معاشرے کو اگر آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے تو پھر سزاؤں کے معاملے میں نرمی ہو سکتی نہیں۔ ترس کھائیں گے بات بگڑ جائے گی۔ اچھا ایک مثال اور دیتا ہوں، زخم ہو گیا، اس میں سیپٹک جس کو آج کل انگلش والے کہتے ہیں، زہریلا ہو گیا، اب اسے نہیں کاٹیں گے تو پورا جسم بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ نہیں یار رہنے دو، تو وہ رہنے دیں گے تو وہ پورے جسم کو خراب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو آپ کہتے ہیں جی فوراً پیسے دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی کاٹ اس کو نکال۔ تو آپ نے زخم کیوں نکالا؟ کہ باقی جسم بچ جائے۔ اسی طرح اسلام یہی چاہتا ہے کہ جو برائی ہے اس کو نکالو تاکہ معاشرہ بگڑنے نہ پائے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ تو یہ سزائیں رحمت ہیں، یہ کوئی زبردستی آپ کے ساتھ ایسی یا زیادتی، اونچی کہیے، جو مانتے صرف وہ کہیں یہ زیادتی۔ تو جو اللہ کے حکم کو زیادتی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو برا کہے، بتائیے کیا وہ مسلمان رہے گا؟ کوئی کالا قانون کہہ دیتا ہے، کوئی زیادتی کہہ دیتا ہے، کوئی کیا کہہ دیتا ہے، تو ایسے لفظ کہنے والے اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہو جاتے ہیں، وہ ایمان والے رہتے نہیں۔ اگر ان کو کہنے دیا جائے اور پھر یہ چیز پھیل جائے تو بتائیں معاشرہ بچے گا؟ یاد رہے یہ بات میں نے آپ کو مختصراً سمجھائی۔ اللہ فرماتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ،
زانی زنا کرنے والا، بدکاری، میں بار بار وہ لفظ نہیں کہوں گا آپ کی سماعت پر بھاری پڑے، برا کام کرنے والا مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، بدکار عورت، برا کام کرنے والی نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد سے یا مشرک سے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔ سنیے، پہلے آپ نے سن لیا جرم، سزا، کوئی بڑا آدمی ہو یا چھوٹا، کہ نہیں جی یہ بڑے خاندان کا ہے، مال والا ہے، عہدے والا ہے، اس کو کچھ نہ کہو، عام فقیر کو، غریب کو، مسکین کو، عام آدمی کو سزا دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا کرنا ناانصافی بھی ہے اور جرم کا راستہ روکنا نہیں۔ مجرموں کو سزا دینی ہے تو کھلے عام، چھپا کر نہیں دینی ہے، بند کمرے میں، سب کے سامنے دو تاکہ دوسروں کو عبرت ہو، وہ ڈرے۔ ابتدائے اسلام میں یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے یہ منسوخ الحکم ہے۔ اب یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں منع تھا کہ زانیہ سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ شروع میں اسلام کی ابتدا میں یہ حکم تھا، اب یہ حکم اونچی نہیں۔ پھر کس آیت سے منسوخ ہوا؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اس آیت سے یہ حکم منسوخ ہوا۔ ابتدائے اسلام میں یہ تھا کہ زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت اگر نکاح کریں گے تو اپنے جیسے ہی بدکار سے کریں گے یا مشرک سے کریں گے، ایمان والے سے یہ ہو نہیں سکتا تھا، مگر اب یہ حکم نہیں۔ یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آیت آئی ہے، بتانا میرا کام ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے ہاں کچھ رعایتیں، کچھ باتیں برے انجام تک لے جاتی ہیں۔ مثلا منگنی، خطبہ کہتے ہیں عربی میں، انگیجمنٹ، بات پکی کرنا، لڑکے اور لڑکی کی نسبت طے کرنا۔ آپ کے ہاں بھی کوئی لفظ ہوگا اس کو، جی مانگ لیا اس کو، لڑکے والے گئے لڑکی کو مانگ لیا، یا لڑکی والوں نے رشتہ ڈالا تو لڑکے والوں نے مانگ لیا۔ رشتہ دونوں طرف سے آ سکتا ہے، یہ نہیں کہ صرف لڑکے والوں کی طرف سے آئے، لڑکی والے بھی مانگ سکتے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں میری لڑکی سے آپ کے لڑکے کا ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی لڑکے والوں کا کام ہے رشتہ ڈالنا، لڑکی والے بھی کہہ سکتے ہیں۔ رشتہ ہو گیا، بات پکی ہو گئی کہ جی ان کی نسبت طے کر دی۔ جب نسبت طے ہو جائے تو پھر دوسرا رشتہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جس کا رشتہ طے ہو جائے اس پر رشتہ، آواز آئے، یاد کرانا ہے نا آپ کو، بھئی آپ کو پتا چل گیا فلاں لڑکے کی فلاں لڑکی سے نسبت طے ہو گئی ہے، آپ پھر بھی جا کے کہتے ہیں جی میرے بارے میں غور کیجئے یا ہمارے بارے میں غور کیجئے۔ نہیں کرنا چاہیے ایسا، کیونکہ ان کا ذہن خراب کرتے ہیں آپ۔
وہ ہو سکتا ہے لالچ میں آ جائے کسی اور چیز میں، تو کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اور لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں، لوگ بعض مرتبہ نہیں جی ادھر سے توڑو ادھر کرو، یہ جو چیز ہے یہ اچھی نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا۔ اچھا جی، نسبت طے ہو گئی، اب کیا ہے؟ لڑکی لڑکے کو ہم ملنے کی، باتیں کرنے کی چھٹی دے دیتے ہیں۔ ملنے سے مراد گھومنے پھرنے جانا ہے تو جاؤ جی، ذرا خیالات مل جائیں جی، تھوڑا سا ذرا طبیعت ایک دوسرے سے مانوس ہو جائے، وہ اتنی مانوس ہو جاتی ہے کہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اکثر یہی حال۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت ہے، دیکھنے کی، اونچی کہیے، لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ رسمی بات کرنی ہے، اس نے سلام کر لیا، وعلیکم سلام، ایک بار ہو گیا، چھٹی۔ پہلے ٹیلی فون گھر میں ہوتا تھا، ایک ٹیلی فون بجتا تھا، سب کو پتا ہوتا تھا ٹیلی فون آیا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے پتہ لگ جاتا تھا۔ اب آ گیا یہ موبائل فون، سیل فون، جوال، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، بیٹی ساتھ بیٹھی ہوئی کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ اب تو اور زیادہ بات بڑھ گئی ہے، اس میں کیمرے آ گئے، کون کس کو ریکارڈ کر رہا ہے، کون کس کی آواز بھر رہا ہے، کوئی آپ کی پرائیویسی نہیں رہی، معاملہ بگڑتا جا رہا ہے روز بروز، انتہا۔ اور اس فون کی وجہ سے کتنے جھگڑے، کتنی مصیبتیں۔ اب وہ اس میں دیکھیں اسکائپ ہے، اس میں آئی ایم او ہے، اس میں وائبر ہے، اس میں واٹس ایپ ہے، اس میں یہ وہ جناب لگائے ہوئے ہیں اور سیٹ کیے ہوئے ہیں، ادھر ماں ہے ادھر بیٹی ہے، یا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، یعنی فل ٹائم، پورا ٹائم اسی پہ گزر رہا ہے۔ یہ بیماری ہے، اس کی جو ریڈیشن ہے نا، جو اس سے شعاعیں نکلتی ہیں، وہ آپ کو تباہ کر رہی ہیں۔ جو سرانے رکھ کے سوتے ہیں بہت جلدی جتنے بیمار ہوں گے اندازہ نہیں ہے ان کو، یہ آپ کی نسوں کو بیکار کر دیتا ہے، مردانہ قوت کو ختم کرتا ہے یہ لوگ جو جیب میں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھوں میں، دوسری چیزوں میں اس کی ریڈیشن بہت بڑی بیماری ہے، بہت جلد آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کھل جائیں گی، کیونکہ اگلے جو مریض ہوں گے نا وہ غذاؤں کے نہیں ہوں گے، وہ اس کے مریض ہوں گے، اس کی وجہ سے جو بیماریاں آ رہی ہیں۔ یہ میں کوئی آپ کو غلط باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ خود انہوں نے لکھی ہیں جنہوں نے بنایا ہے۔ لیجئے جی، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سیر سپاٹے پہ جا رہے ہیں، اس میں وہ تعلقات کہاں تک چلے جاتے ہیں کوئی حال نہیں، ایک دوسرے کو اتنا جان لیتے ہیں کہ پھر نفرت ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ جو ہے کیا اسلامی ہے؟ آواز آئے تو پھر مسلمان کیوں کر رہے ہیں یہ باتیں؟ سوچنا چاہیے۔ برادریوں میں، مختلف لوگوں میں یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ جب تک بعض لوگ ایسا ہوتا ہے بچپن میں کر دیتے ہیں، بڑے ہو کے ان کے دماغ نہیں مل رہے، پھر وہ یہ کہ خاندان الگ ہو رہے ہیں، زبردستی۔ اچھا، آج کل ایک رواج اور چل نکلا ہے جی، خاندان میں نہیں کرنا، بچے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ قرآن نے جب کہا ہے برا نہیں ہے تو پھر یہ سائنس والے کہاں لے جائیں گے؟ ہاں، مسلسل یہ کہ جی بیمار بھی ہے تب بھی کر دینا ہے، وہ اور بات ہے، وہ غلط ہے۔ آپ کا پتہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا اس میں یہ عیب ہے، اور مسلسل کرنا تاکہ جائیداد ادھر ادھر نہ ہو، وہ اور مسئلے۔ لیکن جن لوگوں نے شریعت کے مقابلے پر اپنی باتیں لے آئے، لڑکی کو لڑکے کو آزاد کر دیا، ملو، جہاں جانا ہے جاؤ جی، آج ہم فلم دیکھنے جا رہے ہیں، آج ہم فلانی پارٹی میں جا رہے ہیں، آج ڈنر پہ جا رہے ہیں، آج ذرا گھومنے جا رہے ہیں، وہ یہ جو سلسلے کر لیتے ہو، اس کی گنجائش نہیں۔ اچھا، خدا نخواستہ نکاح سے پہلے دونوں نے تعلق قائم کر لیا اور اس کا نتیجہ آ گیا سامنے، اب کیا کریں؟ یا کسی نے بغیر کسی منگنی کے کسی لڑکی کے ساتھ یہ کر لیا، اب کیا کریں؟ تو ان دونوں کا نکاح کرنا چاہیے فوراً۔ کیا کرنا چاہیے؟
ان دونوں کا نکاح کرنا. جو گناہ انہوں نے کیا وہ ان پر رہے گا، لیکن چونکہ مجرم ہوئے ہیں تو فوراً نکاح کریں تاکہ جو اولاد ہو وہ تو انہی کے پاس رہے نا. اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرنا چاہتے ہیں. یہ جتنا میں آپ کو سنا رہا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن یہ مسائل آتے ہیں ہمارے سامنے تو اس لیے کہ یہ باتیں بتائیے ہمارے ماحول کو کیا کر رہی ہے. اچھا، ڈرامے ٹی وی پر ہوں یا آپ کے ہاں دوسرے جو تھیٹر لگائے جاتے ہیں، کچے ذہنوں میں وہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں جو درست نہیں. آپ کا معاشرہ یہ تھا کہ عورت اگر گھر میں روزے کے بغیر ہوتی تھی پورے گھر کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے مہینے میں کچھ دن ہوتے ہیں جن میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. اگر اس کا روزہ نہیں ہوتا تھا پورے گھر کو پتہ نہیں. اب کھلے عام ہوتی ہیں باتیں. وہ باتیں جو پردے کی تھیں اب ٹی وی پر ان پر بحث کی جاتی ہے باقاعدہ. تو وہ جو بچے سن رہے ہیں، وہ جو بچیاں سن رہی ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر اس طرح کے واقعات ان کو دکھائے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ماں نے بچی کی تربیت کس طرح کرنی ہے، اس کو کیا سکھانا ہے. ماں کو چاہیے بچی کو شرم و حیا بچپن سے سکھائے، کس سے کس طرح بات کرنی ہے، اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے، لباس پہننا ہے تو کتنا لباس ہونا چاہیے، کھلے گلے ہیں، لو نیک ہے. اگر خود اشتہار بن جاؤ گے دعوت دیتا ہوا، یا اس طرح کا لباس پہنو گے کہ دوسرے کی نظریں پڑیں، تو پھر بچاؤ گے کس طرح؟ بیٹے کیا حکم ہے 9 سال کا بچہ بچی، پھر دونوں کو آپس میں ایک کمرے میں الگ نہ رہنے دو. یہ ساری باتیں سکھائی گئیں مگر ہمارے ہاں ان کے خلاف ہوتا ہے. پھر نتائج آ جاتے ہیں. جب نتائج آتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں. اسلام واضح طور پر ایک ایک بات کی ہمیں تلقین کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے. سوچنا چاہیے.